الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ ہمارا درس مسائل قربانی کے حوالہ سے جاری و ساری ہے، جس کے اندر مسائل کے جوابات دارالفتاء کے اندر جو سوالات بھیجے گئے ان کے جوابات پیش کیے گئے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے، کہتے ہیں کہ ایسی بکری جو بانچ ہے اور ایسی بکری جو نہ نر ہے نہ مادہ ہے، تو اس کی قربانی کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بکری بانچ ہے، یعنی اس کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ وہ بانچ ہے، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، لیکن فقہاء کے ہاں فتویٰ یہ ہے کہ اگرچہ وہ بکری بانچ ہے لیکن اگر اس پر سال گزر جائے، یعنی اس کی ایک سال عمر مکمل ہو جائے اور قربانی کا ارادے سے اس بکری کو خرید لیا جائے یا اس کو قربان کر دیا جائے تو شرعی اعتبار سے اس بکری کی قربانی جائز۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی بکری ہے جو نہ نر ہے اور نہ مادہ، یعنی اس کے جو اثرات ظاہریہ ہیں وہ نہ نر کے ہیں اور نہ مادہ کے ہیں۔ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں اور ذاتی اعتبار سے فقیر کا خود بھی اس بات پر تحقیق ہے کہ بہت سے جانور ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ جن کے دونوں اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ ایسی بکری ہے کہ نہ اس کے نر کے علامات ظاہر ہیں نہ مادہ کے علامات ظاہر ہیں۔ تو فقہاء کے ہاں ایسا جانور کہ جس کے دونوں علامات ظاہر نہیں ہیں، نہ نر کے نہ مادہ کے، تو ایسا جانور خصی جانور کے حکم میں آئے گا، اور اگر کہ اس کی قربانی کر دی جائے تو اس کی قربانی شرعاً جائز ہوگی۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا جانور ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر نر اور مادہ دونوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ کچھ ہو رہا ہے، اب نوعیت تبدیل ہے، اس لیے یہاں پر شرعی حکم بھی تبدیل ہے۔ اب ہم نے ایک طرف تو یہ کہا کہ وہ جانور کہ جس کے اندر نہ نر کے اثرات ظاہر ہوئے نہ مادہ کے ہوئے، لیکن فقہاء کے ہاں وہ پھر بھی جائز ٹھہرا اس کی قربانی، لیکن یہاں پر مسئلہ کچھ اور اس وجہ سے ہے کہ اب ایسا جانور ظاہر ہو گیا کہ جس کے اندر نر کے اثرات بھی ظاہر ہو گئے اور مادہ کے بھی اثرات ظاہر ہو گئے، تو پھر اس جانور کو خنثی جانور کہتے ہیں، نہ وہ مذکر رہا نہ وہ مؤنث رہا۔ ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ بانچ بکری ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی، اور ایسی بکری کہ جس کے علامات مذکر کے اور مؤنث دونوں کے ظاہر نہ ہوئے پھر بھی اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسی بکری یا ایسا جانور ظاہر ہو گیا کہ جس کے اندر علامات مذکر کے بھی ظاہر ہو گئے اور مؤنث کے بھی ظاہر ہو گئے تو ایسے جانور کی قربانی شرعاً جائز نہ ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک سوال آیا، اب اس کے اندر زید اور عمر کے اندر بحث ہے۔ زید یہ کہتا ہے کہ ایک جانور ایسا ہے کہ جو ذی الحجہ کی 12، 13، 14، 15، 29 تک ان ایام میں اگر ایک بکری یا بکرا پیدا ہوتا ہے، جانور پیدا ہوتا ہے، تو اگلے سال کی قربانی میں اس کی قربانی جائز ہوتی ہے، کیونکہ وہ ذی الحجہ کی جو مہینہ اس کی حدود میں ہی پیدا ہوا، تو اگلے سال جو ہے اس کا سال مکمل ہوگا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن عمر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 25، 26 یا 29 ذی الحجہ کو وہ پیدا ہوا تو پھر تو اس کے 3، 5 یا 4 یا 2 دن کم ہیں، تو قربانی کے اندر تو سال بھر میں ایک دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں۔ تو جب یہ ان دونوں کا مذاکرہ ہوا زید اور عمر کا، تو جب یہ مسئلہ دارالفتاء میں آیا تو فقہاء کا اس پر فتویٰ یہ ہے کہ اگرچہ ایک جانور جو
10ویں ذی الحجہ 11ویں اور 12ویں کی حدود میں پیدا ہوا تو وہ اگلے سال قربانی میں اس کا جو سال ہے اس کو مکمل گردانا جائے گا، اس کی قربانی ہوگی۔ لیکن اگر 12 ذی الحجہ کے بعد پیدا ہوا، 13 ذی الحجہ سے لے کر 29 ذی الحجہ تک، تو پھر وہ جتنے دن آگے گزرتے جائیں گے پچھلے سال کا اس کا ایک ایک دن گھٹتا جائے گا، لہٰذا ایک دن بھی قربانی کا کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لہٰذا 12 ذی الحجہ کی حدود کے اندر جو جانور پیدا ہوگا وہ اگلے سال قربانی اس کی شرعاً جائز ہوگی، اور 13، 14 اور 15، 29 ذی الحجہ تک جو جانور پیدا ہوگا اس کی قربانی شرعاً جائز ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ ایک بھینس ہے، بھینس کے اندر مثال کے طور پر 4 افراد قربانی کی نیت سے داخل ہوئے، 3 افراد عقیقہ کی نیت سے داخل ہوئے، اب کل ملا کر وہ 7 تو ہوئے مگر ان کی نیت جدا ہے۔ 4 افراد نے قربانی کی نیت کر رکھی ہے اور 3 حضرات نے عقیقہ کی قربانی کر رکھی ہے۔ اب سوال یہ ہے دارالافتاء کے کہ جب ان کی قربانی ہوگی، جب اس جانور کو ذبح کیا جائے گا تو وہاں پر جو دعا کی جائے گی وہ قربانی کے حوالے سے کی جائے گی یا عقیقہ کے حوالے سے کی جائے گی؟ کیونکہ متعدد مقامات پر قربانی کی دعائیں بھی جو ہیں وہ موجود ہیں اور عقیقہ کی برکت کے لیے بھی دعائیں موجود ہیں۔ تو یہاں پر فقہاء کا فتویٰ یہ ہے چونکہ جانور ایک ہے لیکن نیتیں 2 ہیں، چند اشخاص نے اس کے اندر قربانی کی نیت کر رکھی ہے، چند حضرات نے اس کے اندر عقیقہ کی نیت کر رکھی ہے، تو جب قربانی کرنے لگیں گے چونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے دعاؤں والا، تو اس میں دونوں دعاؤں کو داخل کر دیا جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں، قربانی کی دعا بھی اس میں شامل کر لی جائے اور عقیقہ کی دعا بھی شامل کر لی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اس جانور کو قربان کر، جب اس کی قربانی شرعی اعتبار سے ٹھیک ہوگی تو وہ جانور جو ہے وہ قربانی کے اعتبار سے بھی جائز ہوگا اور عقیقہ کے اعتبار سے بھی جائز ہوگا۔ دعائیں پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اس جانور کی حلت یا حرمت کے اندر یا جائز یا ناجائز ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ ہی اس کی قربانی میں کوئی ایسی قباحت ہوگی۔ دعائیں ہیں، دونوں پڑھ لی جائیں تو دونوں مستحب ہیں۔ اب مسئلہ جو سب سے خاص ہے، جو ان سب مسائل کی روح ہے، وہ ہے خلوص نیت۔ جب تک قربانی ہو یا عقیقہ ہو یا صدقہ ہو یا کچھ بھی ہو، ہر عبادت کی جو بنیاد ہے، جو روح ہے، وہ خلوص نیت ہے۔ جب خلوص نیت نہ ہوگی تو وہ قربانی بھی کسی کام کی نہیں، وہ عقیقہ بھی کسی کام کا نہیں، وہ صدقہ بھی کسی کام کا نہیں، حتیٰ کہ اگر فخر اور تکبر کے عناصر خدا نخواستہ اگر نماز میں داخل ہو جائے تو وہ نماز بھی کسی کام کی نہیں رہے، کیونکہ خلوص نیت نہیں رہے۔ لہٰذا تمام مسائل بیان کرنے کے بعد جو مرکزی مسئلہ ہے وہ ہے خلوص نیت، کہ ہم جانور کس لیے لا رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے لا رہے ہیں کہ ہم نے 10 لاکھ کی قربانی کر رکھی ہے، ہم نے 20 لاکھ کی قربانی کر رکھی ہے، یا ہماری نیت کے اندر خدا نخواستہ یہ اثر پایا جا رہا ہے کہ ہم نے فربا جانور لینا ہے تاکہ ہم گوشت زیادہ حاصل کر سکیں، تکے اور کڑھائیاں بہترین بن سکیں، تو وہ فقط تکے اور کڑھائیوں تک ہی محدود رہ جائے گا سلسلہ، خلوص نیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو تمام جتنے بھی مسائل ہیں اور جتنے بھی اعمال ہیں اس کے اندر جو مرکزی کردار ہوتا ہے وہ خلوص نیت کا ہوتا ہے۔ دعائے رب ذوالجلال ہمیں خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔